السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا قصہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس چیز کی خبر ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری 3 دن کس طرح سے گزرے ہیں۔ میری ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا، اینڈ تک ضرور سنیے گا اور اسکپ مت کیجیے گا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے دل کو چھو جائے گی یہ تحریر، اور میں یہ تحریر اوپر سے دیکھ کے پڑھوں گی تاکہ میرے الفاظ کوئی گستاخی نہ کر جائیں۔ اس لیے کوئی خود ساختہ الفاظ یوز نہیں کرنا چاہوں گی۔ جو تحریر میں نے پڑھی میں ویسے ہی آپ کے ساتھ شیئر کرنا پسند کروں گی۔ وفات سے 3 روز قبل جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے، ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گزاروں؟ سب نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اجازت ہے۔ پھر اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے تو علی ابن طالب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا۔ سہارا دے کر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے حجرے سے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف لے جایا گیا۔ اس وقت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کے حال میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا؟ چنانچہ صحابہ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ مسجد نبی میں ایک رش سا لگ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اسی کو چہرے اقدس پر پھیرتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ مزید فرماتی ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بس یہی ورد کی آواز سنائی دے رہی تھی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں۔ اسی اثناء میں مسجد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں میں شور بڑھنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے جاؤ۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے تو کہیں جا کے کچھ افاقہ ہوا، کیونکہ بخار بہت تیز تھا۔ سہارے سے اٹھا کر ممبر پر لایا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری الفاظ، آخری کلمات تھے۔ فرمایا اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ارشاد فرمایا اے لوگو، تم سے میری ملاقات اس دنیا میں یہ جگہ نہیں، یعنی تم سے میری ملاقات کی جگہ یہ دنیا نہیں، میری ملاقات کی جگہ تم سے حوض کوثر ہے۔ اللہ کی قسم، گویا کہ میں یہی سے اسے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں، بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ گے، جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں والے لگ گئے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا اے لوگو،
نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، 3 دفعہ فرمایا۔ یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے، پھر یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا اے لوگو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید فرمایا اے لوگو ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا کہ جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا، حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی اس سے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زارو قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات قطع کر کے پکارنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ پر قربان، روتے جاتے اور کہتے جاتے، یہی الفاظ کہتے جاتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناگواری سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے لگے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کیسے قطع کر دی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کا دفاع کرتے ہوئے ان الفاظ میں فرمایا، ابوبکر کو چھوڑ دو، تم میں سے ایسا کوئی نہیں جس نے میرے ساتھ بلائی کی ہو اور میں نے اس کا بدلہ نہ دیا ہو، لیکن ابوبکر ایسا انسان ہے کہ جس کی بلائی کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، میں نے اللہ جل شانہ پہ چھوڑ دیا، مسجد نبی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر کے دروازے کے کہ جو کبھی بند نہ ہوگا۔ آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے، اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے اپنی امت سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اے لوگو قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی اثناء میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے، چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئی کہ انہوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسواک لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھ دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے۔ فرماتی ہے آخری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وصال سے قبل میرا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن یکجا کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ارشاد فرماتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تشریف لائی اور آتے ہی رو پڑی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ نہ سکے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ زیادہ رونے لگی۔ انہیں اسی طرح روتا دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے
حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ وہ بات کیا تھی جس پر آپ روئی، پھر خوشی کا اظہار کیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا فاطمہ آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، میں اس پر رو دی۔ جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمایا فاطمہ آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، میں اس پر رو دی۔ جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ کے سینے پر ٹیک لگائے اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے۔ میں اللہ کے انبیاء، صادقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ جبریل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گویا ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک الموت دروازے پہ کھڑے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں، آپ اجازت دیجئے۔ انہوں نے کسی سے آج تک اجازت نہیں طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے، کیا آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں؟ فرمایا مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے، مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا و خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نیچے ہو گیا اور سر مبارک میرے سینے پہ بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا، سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، یہ کہنے لگ پڑی۔ مسجد آہوں اور نالوں سے گونجنے لگی۔ ادھر علی کرم اللہ وجہ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ کے پھر ہلنے کی طاقت تک نہ رہی، ادھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار بلند کر کے کہنے لگے خبردار، جو کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں ایسے شخص کو کی گردن کو اڑا دوں گا۔ میرے آقا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کو گئے تھے، اور لوٹ کے آئیں گے، بہت جلد لوٹ کے آئیں گے۔ اب جو وفات کی خبر اڑائے گا میں اسے قتل کر دوں گا۔ اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط، برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آپ حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک پر سر رکھ کر رو دیے، کہہ رہے ہیں ہائے میرا پیارا دوست، ہائے میرا مخلص ساتھی، ہائے میرا محبوب، ہائے میرا نبی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پاکیزہ جیے اور پاکیزہ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور خطبہ دیا، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا ہے سن رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ بھی جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی شان ذات ہمیشہ زندگی، اللہ تعالیٰ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی ذات ہمیشہ زندگی دینے والی ہے جسے موت نہیں۔ سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں کوئی تنہائی کی جگہ ڈھونڈنے لگا جہاں اکیلا بیٹھ کے روؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کر دی گئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر مٹی ڈالوں؟
پھر کہنے لگی ہائے میرے پیارے بابا جان، کہ اپنے رب کے بلاوے پر چل دیے، ہائے میرے پیارے بابا جان، کہ جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے، ہائے میرے پیارے بابا جان، کہ ہم جبریل کو ان کے آنے کی خبر دیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و صحاب محمد و ازواج محمد۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام، اور آپ دیکھیں کہ ان آخری ایام میں ان کے اپنوں کا کیا حال تھا۔ کیا ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم ایسے دن میں جشن منائیں، ایسے دن میں ہم بینڈ باجے نکالیں، لائٹنگ کریں، جھنڈیاں لگائیں اور بے ادبی کریں؟ یہ طریقہ نہیں میرے اصحاب کا، نہ میرے نبی کا۔ میرے اصحاب نے بھی خوشی منائی تھی، ان کی محفلیں سجا کے، کہ محفلیں لگاتے، اس میں بیٹھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو ڈسکس کرتے، اللہ کا شکر بجا لاتے۔ یہ طریقہ ہے خوشی کا، نہ کہ یہ جو آج کل کے نام نہاد مسلمانوں نے اپنا لیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ ہدایت دے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔